اور علم والے لوگوں میں سے چند کا ذہن بھی ٹھیک ہو جائے نا، تو یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور جو ہے نا صدیقی صاحب نے وہ شعر بھی پڑھا، اقبال کا ایک شعر یاد کر، اب قادیانیوں کا فتنہ کوئی مہدی بن جاتا ہے کہ مجذب بن جاتا، سکھاتے کیا کہ غیر مسلم حکومتوں کی اطاعت کرو۔ مرزا غلام ہے، ان کے بارے میں مسئلے آپ سارے چھوڑیں نا، کم بخت نے پہلی کتاب سے لے کر آخری تک ایک کتاب نہیں جس میں نگاہ کیا ہو کہ میرے دین کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ حکومت برطانیہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا سایہ ہے، اس کی وفاداری، اور دل میں بھی اس کے خلاف جو ہے نا محبت کے جذبات، غلامی کا درس۔ بھئی امام اور مجدد ہونا تو بڑی بات ہے، باغیرت مسلمان ایسا نہیں سوچ سکتا۔ اسلام تو آیا کہ ظالموں کی حکومتوں کے تختے الٹے، تم ساری عمر یہ چاپلوسی کر رہے ہو کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا، یہ لفظ لکھے انگریز حکومت کو کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا۔ اس لیے اگر ہم یہ بینکوں میں بھی رہیں جو جی چیک کرتے رہنا، مگر ہمارے اندر یہ آگ لگ جائے کہ ہم نے جہاں بیٹھنا لوگوں کو انقلاب کی دعوت دینی، پھر تختہ اٹھنا یا شریعت، پھر سارے ہمارے جرم، جیسے مکے میں شراب بھی لوگ پیتے رہے، سود بھی کھاتے رہے، معاف ہو گئے۔ انقلاب کا جذبہ تو اقبال نے اسی لیے مہدی برحق پر جو نظم لکھی نا، آج کے سارے اس پروگرام کا رچوڑ سب نے، وہ کہتے ہیں کیا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ جو چل رہا نا سسٹم، اس کے خلاف نفرت پیدا کر دینا، وہ ہے تیرے زمانے کے صحیح امام۔ جو ہو رہا اسٹیٹس کو کہ بس اسی میں گزارا کرتے رہو ملازم، پھر کچھ نہیں، پھر سب مجرم ہیں۔ اگر آپ سب کچھ بھی کرتے رہیں مگر ساتھ یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں، آگے بات پھیلائیں کہ یار ہم اس گندگی کے ڈھیر پر کیوں بیٹھے ہوئے، ہمارا قرآن و سنت جو معطل ہے الماریوں میں، اور یہ ظالم اپنے قانون چلا رہے، یہ ہو جائے تو پھر سارے ہمارے جرم انشاءاللہ ڈھک جائیں گے۔ بینکوں کی ملازمت دوسرے، انقلاب، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہے جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار کو چیلنج کرے، جو ہمارے ذہن غلط عقیدے لیے بیٹھا برباد کر کے صحیح اسلام لائے کہ نظام اسلامی کے لیے اٹھو، پھر خیر جی۔ مولانا میری ذاتی خواہش بھی ہے اور میں دوستوں سے بھی مشورہ کروں گا، میرا خیال ہے کہ یہ 70 کی دہائی میں جو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، یہ بچے اس وقت بہت چھوٹے تو چاہیے ایک پروگرام ہونا چاہیے ختم نبوت کے اوپر۔ یہ پی ایم میں ہاؤس میں ڈاکٹر حضرات نے مجھے بلایا تھا، بہت اچھا کیا۔ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے آپ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کہی، عقیدہ کتنا اہم اور اس کے ساتھ ہمارا لگاؤ کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے لیے نا یہ سمجھنے دیکھیں نا، میں شیعہ کے لیے، بریلوی، اہل حدیث سب کے لیے کتنا نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ میں سمجھتا میرے دینی بھائی ایک شاخ درختی ٹہنی ہے، قادیانیوں کے بارے میں میرے اندر ذرا برابر نظریات نہیں ہے۔ حالانکہ میرے استاد عربی زبان کے، وہ قادیان کے مولوی فاضل تھے، مولوی عبدالغنی صاحب، زبہ میں چھوٹی عمر میں مجھے لے گئے، ہر شے ان کی پڑھائی، مگر میں نے دیکھا کہ یہ دین کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ دین کا نام تو خواہ مخواہ ڈھونگ ہے، اچھے اخلاق کی بات نہیں، یہ نامراد امت مسلمان سے جہاد کا جذبہ چھیننے کے لیے، غلامی کا درس دینے کے لیے، کفار کی حکومت کے وفادار بنانے کے لیے بنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا۔ باقی ساری عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، فلاں، یہ بہانے ہیں، اصل کام یہ کیا۔ اور مرزا غلام نے لکھا کہ انگریز حکومت باقاعدہ یادداشت بھیجی کہ میرا جہاں جہاں یہ پیغام پہنچے گا، میری جماعت آپ کے لیے ان علاقوں پر قبضہ کرنا آسان ہوگا، میں مسلمانوں سے جہاد اور خونی مہدی کے تصور کا، یہ غداروں کا ایک ٹولہ، بے ایمانوں کا، ان کے بارے میں ذرا نرمی نہ سوچیں، اور ان کے بارے میں ضرور پڑھیں، اور جیسے کہا گیا نا کوشش کریں کہ پتہ کریں کہ یہ نامراد ٹولہ ہے کیا، کیوں بنا اور کیسی